غار ثور تک پہنچنے کے سارے ممکنہ وسائل آپ نے اختیار فرمائے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس پورے سفر کے اندر کھانا کون پہنچائے گا اور ہمارے نشانے قدم مٹانے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے گا، اور دور دراز دائیں بائیں کی خبریں، خاص کر مکہ کی خبریں کہ مکہ کے لوگ اس وقت کیا کر رہے ہیں، کہ خبریں کون لا کر دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری حکمت عملی طے کرنے کے بعد آپ نے غار ثور کا، آپ مدینے کا راستہ اختیار فرمایا تھا۔ 3 دن غار ثور میں قیام کرنے کے بعد جس دن آپ غار ثور سے نکلے تھے اور آپ مدینہ کے صحیح اور درست راستے پر روانہ ہوئے تھے، یہ ربیع الاول کی 1 تاریخ تھی، اور یہیں سے ہجرت کا، اس ہجری کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کو آپ اور ہم سن ہجری کہتے ہیں، جو عیسوی کیلنڈر کے مقابلے میں ہجری کیلنڈر جس کو آپ اور ہم کہتے ہیں، اس کا آغاز اسی غار ثور سے سفر کے آغاز سے ہوتا ہے۔ اور یہ بھی آپ جان چکے کہ راستے میں سراقہ بن مالک جیسے مدلجی کیسان سے بھی ملاقات ہوئی، جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امان کا پروانہ جاری کیا۔ اس کے بعد آپ نے مدینہ کا رخ اختیار کیا اور آپ بنو خزاعہ کی ایک خیمے پر پہنچے، جہاں پر ام معبد جیسی خاتون اور ابو معبد جیسے شخصیت رہتے ہیں۔ یہ سفر کا اہم پڑاؤ ہے ام معبد کا خیمہ، جس نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ خاص کر ہجرت کے تذکرے کیے ہیں، وہ اس بوڑھی خاتون کے تذکرے کے بغیر سیرت کو کبھی مکمل نہیں کر سکتے۔ آپ کے اس پورے سفر کے اندر اس ام معبد جس کو شاید دنیا بھول جاتی اور کوئی نہ یاد رکھتا، لیکن اس کی خیر، اس عورت میں خیر ہونے کے سبب اسے قیامت تک کے لیے اس کی سیرت کو محفوظ کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحرا میں چلے جا رہے ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ ہیں، اور پیاس کی شدت بھی ہے، دھوپ کی گرمی بھی ہے، اور کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے۔ آپ سفر کرتے کرتے خیمے کے پاس پہنچے۔ اس خیمے کا باڑا نظر آتا تھا کہ یہاں پر بکریاں ہوں گی، لیکن باڑے کی ایک طرف ایک مریل سی بکری بیٹھی ہوئی ہے، اور ایک خاتون خیمے سے باہر بیٹھی انتظار کر رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا کون؟ کہا ام معبد ہوں۔ ام معبد ایک ایسی خاتون تھی جو مہمان نواز تھی۔ مہمان نواز، یاد رکھی، سخاوت اللہ کو بڑی پسند ہے۔ سخاوت، کیسا گناہ گار بندہ کیوں نہ ہو، سخاوت ایک ایسا طریقہ ہے جس سے اللہ کے قرب حاصل ہو سکے۔ سخاوت ایک ایسی چیز ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں اس طرح سخاوت کرتے تھے کہ تیز آندھی چلتی، اور یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں جو صبح اٹھ کر اعلان کرتے ہیں کہ اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں انہیں جزائے خیر دے، یعنی کہ باقاعدہ ان کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں۔ تو سخاوت اللہ کو بڑی پسند ہے، اور اس کا آپ لوگ اپنی اپنی زندگی میں مشاہدہ کر لیں کہ بندہ کتنا بھی گناہ گار ہو لیکن خرچ کرنے والا ہو، اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے، دنیا میں بھی کرتے اور آخرت میں۔ اور سخاوت انسان کے دل کو نرم کرتی ہے اور اسے خیر کا راہی بناتی ہے۔ ام معبد سخاوت کے لحاظ سے مشہور تھی۔ شاید میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام معبد کے خیموں کی طرف سے مدینے کا راستہ کیوں اختیار فرمایا؟ راستے تو اور بھی تھے، اور بھی ایسی جگہ تھی جہاں پر قبائل بھی موجود تھے اور آپ کے لیے خوراک کا بہترین انتظام بھی ہو سکتا تھا۔ آخر ام معبد کو اللہ نے کیوں چنا؟ اور میں سمجھتا ہوں شاید اسی وجہ سے کہ صحرا میں انہوں نے آ کر اس لیے ڈیرے ڈالے تھے کہ صحراؤں سے لوگ گزرتے ہیں، بھوک اور پیاس کو بھی ستاتی ہوگی، اس لیے یہاں پر ڈیرے ڈال دیے جائیں تاکہ بھوکے اور پیاسے مسافروں کا خیال رکھا جائے۔ اس نیت اور خیر کی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ ام معبد کو اللہ نے کتنا بڑا مقام عطا کیا۔ مفسرین محدثین کہتے ہیں کہ سارے صحابہ ایک طرف اور ام معبد کا مقام ایک طرف ہے۔
حالانکہ ام معبد سے ملاقات تو چند گھڑیوں میں ہوئی تھی. آخر کیا وجہ ہے؟ صحابہ پورے صحابہ کا مقام ایک طرف، ام معبد کا ایک مقام ایک طرف. آئیے ہم اس واقعے میں دیکھتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے ام معبد سے کہا کہ معبد بھوک لگی ہے، پیاس لگی، کو کھانے پینے کچھ ہے. ام معبد نے کہا کہ میرا خیمہ ہر بندے کے لیے کھلا ہے اور صحرا میں تنگی ہوں، کوئی مسافر پیاسا آ جائے، بھوکا آ جائے تو میں معبد تعاون کروں. لیکن آج افسوس ایسا ہے، ایک تو ابو معبد سارے بکریوں کو لے کے چلا گیا ہے چرانے کے لیے، اور ایک بکری ہے مریل سی جو کونے میں پڑی ہے، جس کے دودھ بھی نہیں ہے تھنوں میں، وہی ایک ہے اور تو کچھ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بکری کی طرف بڑھے گا. ام معبد ہمیں تم اجازت دو تو اس بکری کا دودھ دو لے. وہ ہنسی، اس نے کہا اس میں بکری میں دودھ کیا ہے آپ کے سامنے، اس کو چھوڑ اس لیے گئے بیمار ہے، اور چھوڑ اس لیے گئے کہ یہ تو کمزور ہے، باقی کے ساتھ چل نہیں سکتی تھی، دودھ اس میں کہاں ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام معبد سے فرمایا اپنے برتن لاؤ، اور پھر آپ ان کے تھنوں پر ہاتھ لگا تو بکری کے تھن دودھ سے بھر گئے، اور پھر اس میں دودھ دوہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ام معبد کو پلایا. پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پیا، پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا، پھر آپ نے تھنوں کو ہاتھ لگایا اور تھن واپس چلے گئے. یہ بہت بڑا معجزہ ہے، لیکن ام معبد اس معجزے کی وجہ سے بھی مشہور و معروف نہیں ہوئی ہے. یاد رکھیے بہت بڑا معجزہ ہے، ایک بکری اس کے تھنوں میں دودھ نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ لگایا، تھنوں میں دودھ آ گیا، یہ معجزہ تھا. لیکن ام معبد اس معجزے کی وجہ سے مشہور و معروف نہیں ہوئی کہ ام معبد کی وہ بکری جس کے تھنوں میں دودھ آ گیا تھا، قطعاً ایسا نہیں. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام معبد سے رخصت لی اور سفر آپ نے مدینے کا اختیار کیا. بس یہ ملاقات ہے سفر. اتنی سی ملاقات ام معبد کا اتنا بڑا مقام کیسے ہوا؟ آئیے ہم آگے چلتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کا رخ اختیار کیا اور ام معبد خیمے کے دروازے پر آ بیٹھی اور اس مسافر کے قدموں کو جاتے دیکھتی رہی، جس کے آنے سے گھر میں اتنی برکتیں ہو گئی تھیں کہ دودھ برتن پانی سے دودھ سے بھر گئے تھے. اب ام معبد کو معلوم نہیں تھا یہ شخصیت کون ہے. سر شام ابو معبد اپنے بکریوں کو ریوڑ کو لے کر ہانکتے واپس لائے. دیکھا کہ ام معبد مبہوت بنی بت بنی خیمے کے دروازے پر بیٹھی ہے. ابو معبد تشریف لائے. کہا ام معبد کیا بات ہے، میں کافی دور سے تمہیں دیکھتا آ رہا ہوں اور تم ایک ہی جگہ کھڑی اور ایک ہی رستے کو تکتی جا رہی ہو. ام معبد نے کہا کہ ایک ایسا مسافر آیا ہے، آج ہمارے گھروں میں برکتیں چھا گئی ہیں. ابو معبد بات بھی کرتے جا رہے، گھر آئے دیکھا دودھ برتن دودھ سے بھرے. کہا یہ کیسے ہو گیا، کوئی دودھ دے گیا ہے؟ کہا نہیں، جو بکری جو مریل سی کھڑی ہے اسی سے دودھ ہوا. کہا اس سے کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا وہی مہمان آیا تھا جس نے ہاتھ لگایا اور دودھ دی. ابو معبد کو اشتیاق پیدا ہوا کہ میں پوچھوں وہ کون تھا. پوچھا ام معبد وہ کون ہے، آپ نے دیکھا ہے وہ کیسے تھے، کوئی اس کی شکل صورت کو بتائی. ام معبد بتاتی ہیں. پھر ظہر الوجہ آپ تعریف کرتے، ظہر الوضع، اور آپ تعریف کرتی ہیں وہ ایسے وضع و قطع کا تھا جو بالکل مناسب تھی. چہرہ اس کا روشن تھا، اخلاق اس کے اعلیٰ تھے، نہ موٹا تھا نہ دبلا پتلا تھا. ایک ایسے جسم کا مالک تھا جو بڑا خوبصورت. آپ نے پوری تفصیل اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رکھ دی، اور محدثین نے ام معبد کی شکل و شباہت کو جو انہوں نے بیان کی تھی اسے ایک ایسا قول فیصل قرار دیا. ایسی شکل و شباہت آپ کے ساتھ رہنے والے دوستوں صحابہ تک نے نہیں بتائی، کیونکہ صحابہ کبھی آپ کے سامنے نظروں کو اٹھا کے دیکھتے ہی نہیں تھے، ہمیشہ نگاہیں نیچی رہتی تھی. اسی جو نقشہ ام معبد نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت کا کھینچا، وہ اس طرح محفوظ ہے احادیث کی کتابوں کے اندر، جو کسی اور خاتون نے نقشہ نہیں کھینچا، نہ کسی اور مرد نے آپ کی شکل و شباہت کی اس انداز سے تعریف کی اور تشریح کی، جس سے ام معبد کو یہ مقام حاصل ہے. محدثین کی ہاں سب صحابہ ایک طرف اور آپ کی شکل و شباہت اور سیرت کے حوالے سے جو آپ نے تذکرے کی وہ باکمال تھے. ابو معبد نے کہا یہ تو وہی لگتے ہیں جن کا چرچا مکہ اور مدینہ میں ہو رہا ہے. مکہ کے اندر لوگ انتظار کہہ رہے ہیں پکڑو پکڑو، مدینہ کے لوگ کہہ رہے ہیں آؤ آؤ، یہ وہی
آؤ کیوں نہ ہم بھی اسی شخصیت کے پیچھے چلیں، اور یہ ابو معبد اور ابو معبد اپنا رخت سفر باندھ کر وہیں ان قدموں کے پیچھے چل پڑے۔ یہ تاریخ میں ام معبد ابو معبد کا اتنا ہی واقعہ ملتا ہے، لیکن ام معبد نے جو سیرت اور آپ کی صورت کے نقشے کھینچے وہ قیامت تک کے لیے محفوظ ہو گئے۔ اور آج بھی اگرچہ اسلام میں ایسا نہیں ہے، اسلام میں تصویر کی ممانعت کی ہے، لیکن آج بھی کوئی اس نقشے کو اپنے پینسل سے تراشے خراشے ایک بہت خوبصورت شبیہ دنیا کے سامنے آتی ہے۔ لیکن چونکہ اسلام میں تصویر اور نقشہ کشی حرام ہے، اس لیے کبھی آج تک اہل ایمان نے اس پر قلم نہیں اٹھایا۔ تو یہ وہ سیرت کا اہم مقام تھا ام معبد کے ساتھ جو انہوں نے دیکھا، اور یوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 ربیع الاول کو قباء کی بستی میں داخل ہوئے، اور قباء کی بستی میں داخل ہو کر سب سے پہلے آپ نے مسجد کی بنیاد رکھی۔ اسے مسجد قباء کہا جاتا ہے۔ آپ ہم سب جانتے ہیں قرآن نے اس سے علی التقویٰ کہا کہ وہ مسجد جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں 24 دن قیام فرمایا، اور 24 دن قیام فرمانے کے بعد جمعے کا دن آپ یہاں سے نکلے اور بستی بنو عوف کے اندر آپ پہنچے، جہاں پر جمعے کے دن کا باقاعدہ آپ نے جمعے کا آغاز کیا۔ یہ بنی عوف کی وہ بستی ہے جس کی مسجد کو آج بھی مسجد جمعہ کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ پہلا جمعہ اسلامی ریاست کا یا اسلام کا آپ نے ادا کیا۔ یہیں آپ تشریف فرما تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو اطلاع مل گئی کہ آپ کے عزیز و قارب ہجرت کے سفر پہ رواں دواں ہیں اور مدینہ پہنچنے والے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے پھر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مسجد قباء سے بستی بنو عوف تک کا یہ 2 کلومیٹر کا سفر ہے، اور بستی بالکل مدینہ کے قریب تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کے اندر تشریف لائے مدینہ تک، تو مسلمان تھکے ہارے آپ کا انتظار کرتے کرتے واپسی کا سفر اختیار کر رہے تھے۔ ایک یہودی نے دور ٹیلے سے آپ کی آمد کو دیکھا تو پکار اٹھا، مسلمانوں جس کا تم انتظار کر رہے تھے وہ تو آ گیا ہے۔ اور پھر جب صحابہ نے یہ سنی بات، فوراً اپنے ہتھیاروں کو سجا کر نکلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے، اور استقبال کے لیے بچیاں بڑے چھوٹے سب نکلے۔ طلع البدر علینا کے وہ الفاظ اسی موقع پر بچیوں نے تب بجاتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے۔ جب مدینہ میں داخل ہوئے، ہر ایک کی خواہش یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سناقہ کو، جس کا نام اسوہ تھا، میں اس کو چھوڑ دو، جہاں اس کو اللہ کا حکم ہوگا یہ وہیں جائے گی۔ اور یہ اسوہ جو ہے یہ پہلے ایک میدان کے اندر جا کر بیٹھی، صحابہ اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر نشان لگوایا، اور پھر اس کے بعد اسوہ وہاں سے اٹھی، اور پھر دائیں بائیں دیکھتے ہوئے آپ کے ننہال بنو نجار کی بستی کا رخ اختیار کیا۔ ننہال آپ کا بنو نجار تھا۔ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تعلق بنو نجار سے تھا۔ آپ کے ننہال بھی تھے، اور ننہال تو ہمیشہ ہی خوش ہوا کرتے ہیں۔ ننہال کا ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے، محبت امیز رشتہ، جو ہمیشہ سے محبتوں کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ اب ننہال کے ہر فرد کی خواہش تھی کہ ہمارے گھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں، لیکن پھر آپ نے فرمایا اس ناکہ کو چھوڑ دو، یہ جہاں چاہے گی خود رک جائے گی۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر آ کر جب رک گئی، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگے، اور آپ کجاوا وہ ہوتا ہے جو اونٹ پر بیٹھنے کے لیے جو ہے وہ بیٹھا جاتا ہے، کجاوا اٹھایا اور تیزی سے اپنے گھر کی طرف بھاگے۔ صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا کہ آئیے ہمارے گھر تشریف لائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا جہاں مسافر کا کجاوا جاتا ہے وہی مسافر کا ٹھکانہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ گھر داخل ہو گئے، اور اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ کی اونٹنی لے کر اپنے گھر لے گئے، اور وہ اونٹنی آپ کے گھر مہمان رہی، اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری کے گھر تشریف فرما ہوئے، اس لیے میزبان پیغمبر ابو ایوب انصاری کو کہا جاتا ہے۔ کمال دیکھیے، بڑی سعادت تھی، بڑی سعادت تھی کسی گھر مہمان بن جانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے گھر کے کیا کہنے ہوں گے۔
اس فرد کی قسمت کے کیا کہنے. آپ اور ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ایک دن 12 ربیع الاول منا کر اور جھنڈیاں لگا کر اور گلیوں کو روشن کر کے ہم باقی سال کے 11 مہینے اپنی مرضی کی زندگی گزارتے ہیں. اور جو ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے لگتا ہے کہ مسلمان پھر جاگ گیا ہے، پھر نعتوں کی محفلیں اور سیرت کے پروگرام اور کانفرنسیں چلتی ہیں. پھر جب اس کے بعد باقی زندگی آتی ہے تو اپنے مرضی کے ساتھ گزرتی ہے. اور ہم سمجھتے ہیں اچھا اس پر کوئی شخص بول پڑے کہ یہ آپ جھنڈیاں کیوں لگا رہے ہو یارو، یہ کیا کر رہے ہو، اس کے خلاف ہم فتوے اور لڑائی اور جھگڑا اور دست و گریبان، یہ کیا حضور کی خوشی کو نہیں مانتا، حضور کی آمد کو نہیں مانتا. میں حیران ہوتا ہوں ایسے سوال اور ایسے جوابات میں. جب میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی زندگی کو دیکھتا ہوں، مجھے بتائیے ابھی تو حضور ہمارے پاس تشریف نہیں لائے، حضور کی محبت میں آ کر ہم 12 ربیع الاول کا جشن بہارا بھی مناتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا عنوان بھی مناتے ہیں. ابو ایوب انصاری تو وہ خوش وقت گھر ہے جن کے گھر حضور تشریف لے کر آئے تھے. اس سے بڑی جنت کی سرٹیفکیٹ کیا ہوگا کسی کے پاس؟ اس سے بڑھ کر جنت کے راستے جنتی ہونے کا دعویٰ کس کے پاس ہوگا؟ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے سوا جن کے گھر حضور تشریف لے آئے. اور کسی نے خوب کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم اقدس پر تو مکھی بھی نہیں بیٹھتی، کہ مکھی تو گندگی پہ بیٹھتی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جسم اقدس پر مکھی تک نہیں بیٹھتی. آپ کا جسم اقدس اتنا متبرک اور مقدس اور مطہر تھا. وہ مقدس مطہر نبی، وہ وحی والے نبی، وہ کائنات کے سب سے بڑے اعلیٰ و ارفع نبی، تمام انبیاء کے امام نبی اور اللہ کے محبوب نبی جس کے گھر آ گئے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ گھر، تو ابو ایوب انصاری تو جنتی نہ ہو گئے. جس کو آپ اور ہم میں سے کسی کو جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ مل جائے، میں سمجھتا ہوں ہم تو بالکل راضی ہو گئے. اب شاید ہمیں نماز کی ضرورت بھی نہ پڑے اور روزہ حج کی ضرورت بھی نہ پڑے کہ جب ہمارے لکھ دیا جائے پتہ چل جائے کہ کنفرم ہم جنتی. یہ بات حقیقت. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی زندگی تو اب ایسی ہو جانی چاہیے تھی کہ وہ تو بخشے بخشائے ہو گئے تھے. لیکن ہم دیکھتے ہیں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی حیات طیبہ کو 80 سال کی عمر ہے اور قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں. 80 سال. جب کہ آپ تشریف لائے تو جوان ہی تھی ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ. 80 سال کی عمر کا اندازہ لگائیے کہ آپ عمر کے کس حصے میں تھے. آج ہم سب اپنے اپنے معاشرے میں دیکھ کے 80 سال کا بزرگ کی کیفیت کیا ہوگی. 80 سال کی عمر ہے اور قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اور یہ آیت پڑھتے ہیں فروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ. ہلکے ہو یا بوجھل اللہ کے راستے نکلو، اللہ کے دین کے غلبے کی جدوجہد کے. یہ قرآن کی آیت پڑھتے پڑھتے ایک دم اٹھ کے بیٹھ گئے. کہا وہ یوں 80 سال کا ہو گیا ہے. قرآن کہتے ہیں فروا خفافا وثقالا، ہلکے ہو یا بوجھل تمہیں نکلنا ہے. آج میں بوجھل ہو گیا ہوں، بوڑھا ہو گیا ہوں. یہ قرآن کی آیت مجھ سے مخاطب نہیں ہے. ارے ابو ایوب تم تو میزبان پیغمبر ہو، تمہارا یہ شان اعلیٰ عرفہ ہے، تمہیں جنت دنیا میں مل گئی ہے اور جنت کے سرٹیفکیٹ تمہارے ہاتھ میں آ گئے، کیا کرتے ہو؟ پتا تھا یہ قرآن اللہ کا دیا ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا ہوا وہ تحفہ ہے جس کے بغیر زندگی ادھوری ہے. اپنے پوتوں کو بلایا، سارے پوتے ان کے بڑے پوتوں کی اولادیں ہو چکی ہیں، سب کو بلایا. کہا یہ مجھے قرآن کی آیت نہیں بیٹھنے دیتی. انفروا خفافا وثقالا، ہلکے ہو یا بوجھل. آج میں بوجھل ہو گیا ہوں، بوڑھا ہو گیا ہوں. اللہ مجھے حکم دے رہا نکلو. مجھے بتاؤ اس جہاد کہاں پر ہو رہا؟ بیٹوں نے بتایا کہ جناب قسطنطنیہ میں سینکڑوں میل دور ترکی کے جس کو استنبول کہتے ہیں، اس کا نام تھا قسطنطنیہ، اس کے دروازے پر دستک دے رہے ہیں مسلمان. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا. آپ نے ابوبکر، عمر، عثمان، علی سب کے زمانے دیکھے، حسن کا زمانہ بھی دیکھا. اب حضرت امیر معاویہ کا دور ہے، 80 سال عمر ہے. کہا جہاد وہاں پر پہنچ چکا ہے قسطنطنیہ کے دروازے پر. کہا اچھا. کہا آپ اور میں نے وہ بات سنی نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو قسطنطنیہ کی طرف پیش قدمی جو لشکر کرے گا، لشکر کشی ہوگی، وہ جنتی ہوگی، لشکر والے جنتی ہوں گے. جی سنا تو تھا. کہ بس میری تلوار لاؤ اور مجھے گھوڑے پر بٹھا دو، میں اس مارکے میں جانا چاہتا ہوں. بھائی تم تو جنتی ہو، یہاں تو ہم ایک دن کے جنتی
جنتی بنتے ہیں؟ ہم 11 مہینے مرضی کی زندگی گزارتے ہیں، سود بھی کھاؤ، لڑائی جھگڑے بھی کرو، فتنہ فساد بھی پھیلاؤ، ایک اس پر فتوے بھی لگاؤ، پھر بھی ہم جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ ایک دن کے لے لیتے ہیں۔ تم تو ساری زندگی کے سارے کے لیے بیٹھے ہو، تم کیوں جاتے ہو؟ کہا جو قرآن کی آیت مجھے نہیں بیٹھنے دیتی، کل میں بارگاہ رسالت میں جاؤں اور میرے آقا مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ابو ایوب 80 سال عمر ہو گئی تھی، قرآن تو میرا پڑھا تھا نا، پھر تم نے میری بات پر عمل کیوں نہیں کیا؟ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرخرو ہونا چاہتا۔ 80 سال کی عمر میں گھوڑے پر بیٹھے اور قصد دنیا جا کر پہنچے، اور جب پہنچے کمال دی اسی پر سیرت قرآن بند نہیں ہوتا ہے۔ مورخین و محدثین نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے ایک بات کو نوٹ کیا، آخر وہاں جب یہ ٹھنڈا علاقہ ہے قصد دنیا کا، برف باری کا آغاز ہو گیا، سب سردی ہوگی، عرب کے لوگ تو صحراؤں پہ لڑنے والے تھے، یہ تو برف باری کے ماحول تو دیکھ ہی نہیں تھے، اب یہاں تو برف باری ہو رہی تھی۔ اب لشکر کے جو کمانڈر تھے، کمانڈر چیف نے فیصلہ کیا کہ چونکہ سردیاں شروع ہو گئی ہیں، عرب کے لوگ برف باری کے معاملے کو صحیح نہیں سمجھ سکتے، ہم صحراؤں کے گرم علاقوں کے لوگ ہیں، ہم اب واپس چلے جاتے ہیں، آئندہ سال یا پھر کوئی پلاننگ کر کے آ کر پھر قصد دنیا پر حملہ کریں گے۔ قصد دنیا کے جو رومن کیتھولک تھے، جو وہاں کے عیسائیوں نے اندر سے دروازہ بند کر دیا تھا، قلعے کے اندر اپنے آپ کو محفوظ کر دیا۔ اب یہ بات ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ تک پہنچ گئی کہ مسلمان ہو سکتا ہے کہ اس برف باری کی وجہ سے واپسی کا سفر اختیار کر لے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے اپنے دوستوں کو بلایا جو ان کے ساتھ مل کر جہاد میں مصروف تھے، مدینہ سے آئے تھے، کہا سنو میری بات، مجھے لگتا ہے شاید لشکر واپس چلا جائے، لیکن ابھی کچھ دن جنگ ہوگی، کل اگر لڑائی ہو تو مجھے سب سے اگلی صفوں میں مجھے کھڑا کرنا، میں دشمن سے لڑتا ہوا مارا جاؤں اور شہید ہو جاؤں تو میری لاش کو زیادہ سے زیادہ قریب جا کر قصد دنیا کی فصیل اور قلعے کی دیواروں کے نیچے دفن کر دینا، اور سب واپس جاتے ہی چلے گئے، میں یہاں سے شہادت کے بعد میری لاش واپس نہ لے کے جانا۔ اور پھر اگلے دن معرکہ ہوا، ابو ایوب انصاری رضی لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، ان کے دوستوں نے وصیت کو پورا کیا اور آپ کے جسم اقدس کو اٹھا کر قصد دنیا کی فصیلوں کے نیچے آپ کی تدفین کر دی، اور لشکر نے فیصلہ کر لیا کہ ہم سردی میں لڑ نہیں سکتے، واپس چلو۔ ابو ایوب انصاری کی جو ہے قبر کو، ان کے جو ہے جسد خاکی کو مدینہ جا کے میزبان رسول ہیں دفنایا جائے، ان کے دوستوں نے کہا کہ ان کی وصیت تھی کہ ان کے جسم کو یہیں پر دفن کیا جائے، واپس چلا جائے۔ سارا لشکر واپس آ گئے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ قبر قصد دنیا کے دیواروں کے نیچے موجود رہی، سارا لشکر واپس آ گیا۔ مورخ لکھتا ہے کہ روم کے بادشاہ بڑا خوش ہوا، اس نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ خط لکھا، کہا کہ دیکھو تم تو واپس چلے گئے ہو اور ہم نے دیکھ لیا جس کی قبر یہاں پر ہمارے فصیلوں کے نیچے بنی ہے، یہ تمہارے نبی کا میزبان رہا ہے، بس تم لوگ چلے گئے ہو اور ہم تم سے انتقام لیں گے، ہم اس کی قبر کھود کر اس کی لاش کو سولی پہ لٹکا دیں گے، نعوذ باللہ۔ تو جب یہ خط امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا تو اسی خط کے پچھلے صفحے پر موڑ کر لکھا، خط کے لیے کاغذ بھی لینا گوارا لکھا، اور رومی کو تو کعبے کے رب کی قسم تم تو قبر کھودنے کی بات کرتے ہو، اگر تم میں سے کسی ایک مٹھی بھی مٹی اٹھانے کی کوشش کی تو معاویہ ایک ایسا لشکر لے کر آئے گا کہ دنیا کی اینٹ سینٹ بجا کے رکھے۔ اب رومی لباس نے خبر سنے ڈر گیا، اس نے کہا بھائی قبر کے نزدیک نہ جانا، مسلمانوں کو غصہ کوئی پتہ نہیں کب آ کے مر جائیں۔ اور پھر ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ قبر مسلمانوں کو انتظار کرتی رہی، کب آئے کب آئے کب آئے، سال ہر سال گزر گئے، سال ہر سال گزر گئے، لوگوں کو امت مسلموں کو یاد تو تھا ابو ایوب انصاری میزبان پیغمبر ہمیں انتظار کرتے ہوں گے، ہمیں اڑیکتے ہوں گے، لیکن ہمت و جرت کوشش سے ہوتی رہی قصد دنیا کی طرف پیش قدمی کی، لیکن فتح نہ ہو سکا۔ سلطنت عثمانیہ کو عظیم سپوت سلطان محمد فاتح نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا اور قصد دنیا فتح کیا۔ آج بھی ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ قبر استنبول کے اندر موجود ہے، یہ ہیں وہ میزبان پیغمبر۔ ہم ایک دن اللہ اور اس کے رسول کے ایک حکم پر عمل کر لے تو ہم سمجھتے بس یہ بخشش تو ہمارے ڈونگرے بجا دو ہماری بخشش ہو گئی۔ یہ کیسے لوگ تھے، سرٹیفکیٹ مل جانے کے بعد قرآن کا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، تم رب سے راضی ہو گئے، رب تم سے راضی ہو گئے، اور پھر حضور کا میزبان ہونا اتنا بڑا مقام، لیکن سمجھتے تھے کل ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر چہرہ دکھانا ہے،
شکل دکھانی ہے میدان حشر میں، ہم کیا سوال اور کیا جواب لے کر جائیں؟ کئی سوال ہمارے پاس موجود نہیں ہیں، کئی جوابوں کو آپ اور ہم نے ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی ہے کہ ہم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، کیا ہم پر بھی کوئی فرض اور زندگی میں کوئی معاملات عائد ہوتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حوالے سے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اسی لیے تذکرہ میں نے شروع کیا دوستوں کی خواہش پر کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیرت کو سمجھیں، صحابہ نے اس سیرت کو کس طرح سمجھا تھا اور آپ اور ہم اس سیرت کو کس طرح سمجھ رہے ہیں۔ یہ جو میں نے ہجرت کا باب میں نے بتایا اور یہاں سے مکہ سے مدینے آپ داخل ہوئے، یہ مکہ سے مدینے کا سفر کوئی معمولی سفر نہیں تھا، یہ اسلامی ریاست کا سفر تھا، اسلامی حکومت کا سفر تھا، اس امت کے اقتدار کا سفر تھا، اس امت کو سر اٹھا کر جینے کا سبق سکھانے کا سفر تھا۔ یہ معمولی سفر نہیں تھا جو مکہ سے مدینہ چلے آئے اور 550 کلومیٹر تقریباً سفر آپ نے طے کر لیا، آپ سمجھے بس آپ مکہ سے مدینے آگے نہیں، یہ طویل سفر ہے۔ سفر کے واقعات کو محدثین نے قیامت تک کے لیے محفوظ اس لیے کر دیا تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات یاد رہے، یہ معمولی سفر نہیں ہے، یہ ایک فرد کا سفر نہیں، ایک امت کا سفر ہے، اور اس سفر کو قیامت تک کے لیے اس امت کو یاد رکھنا ہے کہ صبر کے ساتھ، تکلیفیں اٹھانے کے ساتھ، جد و جہد کے بعد پھر اسلامی ریاستیں قائم ہوتی ہیں، اور جب اسلامی ریاست قائم ہو جاتی ہے پھر اللہ کی رحمتوں کا ظہور ہوتا ہے۔ آج پوری دنیا میں اس امت کو پچھتا ہوا آپ اور ہم دیکھ رہے، وجہ کیا ہے؟ ہم نے کبھی بھی اسلامی ریاست کا تصور ہی نہیں دیکھا، ہم نے اس کو تو ثواب سمجھا ہے کہ مسجد کے اندر فرضوں کے بعد وہ نفل پڑھ لیں، لیکن ہم نے اس کو ثواب نہیں سمجھا کہ اللہ اور اس کے رسول کا ایک حکم میں اپنی زندگی سے نکال کر معاشرے کے اندر نافذ کر دوں۔ اس سبق کو آپ اور ہم نے نہیں سمجھا ہے، یہ وہ اہم سبق ہے جس کے لیے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اسی کی تیاری ہے۔ نماز ایک ریاست کی تیاری ہے، ایک امام کے پیچھے سب باندھ کر کھڑے ہیں، یہ تصور دیا کہ اسلامی ریاست ایک حکمران کے تحت قائم ہوتی ہے، اور سفروں کی برابری، سفر کی برابری یہ بات طے کرتی ہے اسلامی ریاست میں کوئی امیر و غریب نہیں ہوتا ہے، کوئی چھوٹا اور بڑا نہیں ہوتا۔ یہاں تو عمر کا دامن پکڑ کر پوچھ رہا تھا، عمر تیرے جسم پر یہ کپڑے کہاں سے آ گئے ہیں؟ اور عمر ڈر رہا ہے کہ اگر نیل اور فرات کے کنارے کتا بھی پیاسا مر گیا تو کل اللہ کے ہاں پوچھ ہوگی۔ یہ وہ تصور ہے ریاست کا جو ہمیں نماز سبق دیتی ہے۔ یہ روزہ آنے کو ہے چند عرصے دنوں کے بعد، یہ روزہ اسلامی ریاست کا سبق ہے۔ ہم معاشرے کے لوگوں کا احساس و خیال اپنے دلوں میں پیدا کریں، حکمران ایک نیکی کا کام کر لیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ لیں، یہ درود شریف کسی جگہ کھڑے ہو کے پڑھ لیں، یہ ہاتھ میں تسبیح لے لیں، یا کسی اہم موقع پر کوئی بات ایک جملہ نکال دیں، یہ اپنی کارکردگی کو کہہ دیں کہ جناب یہ تو یوم تکبیر ہے اور یہ بہت بڑا کام ہے، اور ہم سمجھیں کہ ہم اسی پر لڈو ہو جائیں گے۔ یہ تو یوم تکبیر پوری زندگی کا ہے، پوری ریاست کا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین پوری سیرت کا اور پوری ریاست کا عنوان ہے، اور یہ چھوٹے کو درود شریف پڑھنا یہ پورے حکمران کی زندگی کا حصہ ہوا کرتا تھا، لیکن دو چار ٹوٹکوں کو ساتھ لے کر ہم سمجھے کہ ہم نے بہت بڑے کام کر لیے، اور ہم دیوانہ وار کے پیچھے بھاگے پھر رہے ہیں۔ کسی سے پوچھو بھائی کیا، وہ یار باقی نہیں، اس نے کچھ کیا تو ہے، اور اللہ کے بندو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کچھ ایک کام کرنے کے لیے نہیں ہے، پوری زندگی کو خاص راستے پر چلا کر اللہ کی بندگی اختیار کر کے ایسی ریاست کا عنوان جہاں پر حکمران بھی اسی طریقے سے سوتا ہو جس طرح ایک عام شہری بھی اسی طریقے سے سوتا ہو۔ یہی بات کہی تھی حاتم طائی کی بیٹی علی ابن حاتم نے، اس نے دیکھا تھا کہ ایک طرف مشکیزہ لٹکا ہوا ہے اور ایک جگہ چٹائی بچھی ہوئی، آپ اس مقدس پر نشان لگے ہوئے ہیں، یہ کیا ہے؟ اسی بات کو عمر فاروق سے پریشان ہو کر پوچھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسو کسرا کے پاس دنیا کی ساری آسائشیں موجود ہوں اور آپ کائنات کے رحمت للعالمین، آپ کائنات کے رہبر و رہنما، اللہ کے محبوب، آپ کی یہ حالت ہوتی اور آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ فرمایا عمر میں دنیا کے وسائل لینے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں آخرت کا سبق اس امت کو سمجھانے کے لیے آیا ہوں۔ اس آخرت کے سبق کو یہ امت اور آپ ہم بھولے بیٹھے ہیں۔ یہ سیرت کا عنوان اسی لیے ہے کہ اس کو ہم اپنی زندگی میں اتاریں۔ یہاں سے اسلامی ریاست کیسے وجود میں آئی اور کیا احکامات تھے، انشاءاللہ آئندہ اتوار کو اس کا تذکرہ کریں گے۔ انشاءاللہ آئندہ اتوار ہو سکتا ہے ماہ رمضان بھی ہوگا، انشاءاللہ اس سیرت کے سلسلے کو انشاءاللہ ہم جاری رکھیں گے۔ اس میں دوست احباب کو لے کر جس طرح قرآن ضروری ہے نا، اس سیرت بھی ضروری ہے۔ قرآن بغیر
بصیرت کے سمجھ آ ہی نہیں سکتا ہے۔ آپ قرآن پڑھتے رہو، یہ الفاظ تو آپ کے چلتے رہیں گے، ہو سکتا ہے نیکیوں کی مشین بھی چلتی رہے، لیکن اگر آپ قرآن کو اپنی عملی زندگی میں لے کر آنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آپ کو جڑنا ہوگا، ان کے ساتھ آپ کا تعلق کو مضبوط کرنا ہوگا۔ پھر یہ خیر کے معاملے ہمارے گھروں میں، بستیوں میں، ریاست میں، پوری دنیا میں آئیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت آپ اور ہم سب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا